وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج نامے پارے سے ہم نے آغاز کرنا ہے، اور نامہ پارہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر اور آپ کی قوم کے ذکر سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ کا ذکر خیر 3 سے 4 آیات مبارکہ جو 8ویں پارے کی آخری تھی وہاں سے شروع ہوا۔ آج آپ کی قوم کا جواب جو آپ کو تھا اس سے اس نامے پارے کا آغاز ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا، تقریباً 11 مقامات، اور آپ کو ایک لقب دیا جاتا ہے خطیب الانبیاء۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام واحد نبی ہیں اللہ کے کہ جن کو اللہ نے 2 قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ایک جن کا ذکر اب شروع ہوا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف جناب شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور جب اس قوم نے آپ کی بات کو نہ مانا تو ہلاک ہوئی۔ پھر اللہ نے اصحاب الایکہ، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا، اللہ نے اس قوم کی طرف پھر آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ورنہ ہر نبی ایک قوم کی طرف نبی بن کر آیا۔ بعض کے نزدیک وہ دونوں قومیں ایک ہیں، مدین بھی اور ایکا بھی، لیکن کچھ کے نزدیک ان دونوں کی قوموں کا الگ تذکرہ ہے۔ بہرحال یہ دونوں آراء اس تذکرے کے حوالے سے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا جو آپ کی تیسری بیوی سے تھا، اسی وجہ سے جگہ کا نام مدین کہلایا۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، اور اس قوم کا اوڑھنا بچھونا ناپ تول میں کمی بیشی تھی۔ سرسبز و شاداب باغات تھے ان کے پاس، اور اپنے پھلوں میں اور ان کے تول میں اور ماپ میں یہ کمی بیشی کیا کرتے تھے۔ انبیاء کے تذکرے کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ اپنے نبی کو یہ بتلا رہا ہے اور نبی کی امت کو یہ بتلا رہا ہے کہ سابقہ قوموں کی طرح تمہارے اندر یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کا اپنے حبیب کو تسلی اور تشفی دینا بھی ہے۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یہ ہم نے کل میں پڑھا کہ مکی صورتوں میں اللہ صبر کا حکم دیتا ہے، وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو۔ ان نبیوں نے بھی دیا، اور اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ ذرا قوم کا جواب سنیے گا۔ قوم کا جواب کیا تھا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ صدق اللہ العظیم۔ 88 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ جواب کیا ہے قوم کا؟ قال الملأ الذین، قال کہا، الملأ سرداروں نے۔ آپ انگلش میں ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس قوم کی، یقیناً وہی جواب دیتی ہے، ہر حوالے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ جو معاشرے کے معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے یا معاشرتی حوالے سے تھم اور پلر ہوتے ہیں، یقیناً پہلے ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے، وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو قال الملأ، کہا بڑے بڑے سرداروں نے۔ سرداروں کا سردار بننا کس وجہ سے تھا؟ الذین استکبروا، الذین جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، ان کا جواب نبی کو دینا اور نبی کے اعلان اور پیغام کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنا، استکبروا ان کے تکبر کی وجہ سے تھا۔ من قوم ہی، آپ کی قوم میں سے، آپ کی قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا، ملأ اعلیٰ، وہ جواباً یہ کہنے لگے لنخرجنک، یہ 3 الفاظ ہیں، لام، نخرجو اور کا۔ یہ جو نون ثقیلہ ہے یہ تاکید کے لیے، لام کا معنی بھی تاکید، یہ جو آخر میں ہے نخرجن، یہ نون، یہ بھی تاکید کے لیے۔ ہم ضرور نکال کے رہیں گے کا آپ کو، اے شعیب ہم آپ کو ضرور نکال کر رہیں گے۔ یا شعیب و اے شعیب، صرف آپ کو نہیں، والذین آمنوا معک، والذین اور ان لوگوں کو بھی ہم نکال کر رہیں گے، آمنوا معک، جو ایمان لائے، معک تمہارے پیغام کے اوپر، ہم ان کو بھی اپنے من قریتنا، اپنے پنڈ، اپنی بستی اور اپنے دیہات اور اپنے قریے اور شہر سے ہم ضرور تمہیں نکال کر رہیں گے۔ یہ پیغام ہمارے لیے قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ ہاں ایک صورت ہے، ہم آپ کو نہیں نکالیں گے، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا،
لام کا معنی بھی البتہ تاکید ہے، اور نون شد والا جس کو عربی میں ثقیلہ کہتے ہیں یہ بھی تاکید کے لیے. او لتعودن، یا تجھے ضرور لوٹنا ہوگا، فی ملتنا، ہماری ملت میں، ہماری قوم میں، ہمارے شعار میں، ہمارے طریق میں تمہیں لوٹنا ہوگا، پھر ہم تمہیں اپنی بستی سے نہیں نکالیں گے. آپ کا جواب تھا کالا اولو کننا کارہین قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب یہ ہے تعجب کے اظہار کے لیے، کالا کہا آپ نے، حضرت شعیب نے، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اس کو ناپسند بھی کریں تو پھر بھی ہمیں لوٹنا ہوگا تمہاری قوم کی طرف. یعنی یہ بھی ایک انداز تبلیغ ہے کہ ان کی ہٹ دھرمی کے بعد بھی آپ نے ان سے بڑا پولائٹلی انداز اپنایا اور کہا کہ اگر ہم اس کو ناپسند کریں کہ ہم نہیں آتے تمہارے موقف کی طرف تو پھر کیا ہوگا. تو یہاں پر سختی کا جواب بھی نرمی سے. کالا آپ نے فرمایا اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اس لوٹنے کو کارہین ناپسند کیوں نہ کرتے ہوں. اب یہ جو فقہا نے ٹرمز نکالی ہیں، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نے، فرض کیا ہوتا ہے، واجب، سنت، مکروہ، مستحب، یہ دیکھیں کارہین کا معنی ہے کراہت، ناپسند. اسی سے نکلا ہے فلاں چیز کھانا کیا ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، نماز میں اس طرح کی حرکتیں کرنا مکروہ ہوتا ہے. تو شریعت کے اندر یہ جو ٹرمز ہیں فقہا نے کام ہی یہی کیا کہ قرآن اور سنت کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. تو فرض بھی قرآن کے اندر لفظ موجود ہے، واجب بھی قرآن کے اندر ہے، سنت بھی قرآن کے اندر ہے، مکروہ کا لفظ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. لہذا ٹرمز یہاں سے لی گئیں، پھر ان کے اوپر مسائل کا استنباط کیا گیا. اگرچہ ہم اس لوٹنے کو اور ارتداد کو ناپسند کرتے ہوں تب بھی حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہم پھر لوٹ آئے تمہاری طرف، تمہارے موقف کو ہم نے مان لیا، تو قد افترینا علی اللہ کاذبا، قد افترینا، قد تحقیق، افترینا ہم نے تو پھر بہتان باندھا، علی اللہ اللہ پر، کاذبا ایک جھوٹا، کہ ہم نے تو پھر اللہ کے اوپر ایک جھوٹا بہتان باندھا. لہٰذا ہمارے بھی خیال کرو کہ ہم بھی پھر جھوٹے کہلائیں گے کہ پہلے ہم نے ایک کلمے کو بلند کیا، اللہ کی توحید اور اس کے نبی کے پیغام کو، اور پھر تمہارے کہنے پر تمہاری طرف آ گئے، تو ہمارا بھی تو خیال کرو، ہم بھی جھوٹے پڑ جائیں گے. لیکن دیکھیں انداز گفتگو نبی کا کیسا ہے، خصوصاً یہ مبلغ کے نام پیغام ہے. قد افترینا علی اللہ کاذبا، بھئی ہمارے جھوٹا پڑنے کا بھی تو تھوڑا سا خیال کرو، ہم جھوٹے پڑ جائیں گے اگر ہم تمہاری طرف لوٹ کر آئے. ان ادنا فی ملتکم، ان اگر ادنا ہم لوٹ آئے، اسی سے نکلا ہے عید، آدا یعودو یہ فعل ہے، اسی سے نکلا ہے عید، اسی سے نکلا ہے عیادت. ایک بندہ مریض ہے تو کوئی اس کو پوچھنے جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، عیادت. یعنی جہاں اس کو لوٹ کر آنا چاہیے تھا اس جگہ پر وہ لوٹ کر آ گیا، کیونکہ اللہ کے فرشتوں نے تو اس کو ڈھانپ لیا. جتنی دیر وہ مریض کے پاس رہا اللہ اس کو ثواب دیتا رہا. تو ادنا یہ فعل ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. ان ادنا اگر ہم لوٹ آئے، فی ملتکم تمہاری ملت میں، تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا اس کے بعد کہ اذ جب نجانا ہمیں نجات دی، اللہ نے منہا اس سے، یعنی تمہاری ملت سے اللہ نے ہمیں نجات دے دی، ہم تمہارے میں سے نہیں ٹھہرے. اگر ہم تمہاری طرف لوٹ آئے تو یہ تو تمہاری ملت میں دوبارہ لوٹنا ہوگا. وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان شاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا. اس کے بعد ایک دعا کا تذکرہ ہے. وما یکون لنا، واو کا معنی، اور ما یکون نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، اور نہیں ہے کوئی وجہ ہمارے لیے، ان نعودا، ان کا معنی کہ نعودا ہم لوٹ آئیں، فیہا اس ملت میں جو ملت ناپ تول کرتی ہے، اللہ کے پیغام کا انکار کرتی ہے، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں الا مگر تب، ان یشاء اللہ تعالیٰ اگر چاہے، ربنا جو ہمارا رب ہے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر ہم تمہاری ملت کی طرف لوٹ آئیں گے. واسع ربنا کل شیء علما، واسع وسیع ہے، ربنا ہمارا رب، کل شیء ہر چیز پر وہ وسعت رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے، علما اپنے علم کے اعتبار سے. ہم تمہاری طرف آئیں یا نہ آئیں اس کا علم تو ہمارے رب کو ہے، لیکن اگر ہم لوٹے تو یہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ کہلائے گا. یہاں اللہ کے نبی کی تبلیغ کا اور سوچ کے انداز کا ایک زاویہ یہ بھی آ رہا ہے کہ ہر خیر اور ہر شر کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ہم تمہاری ملت میں نہیں لوٹ سکتے، ہاں الا ان یشاء اللہ ربنا اگر کوئی معاملہ ہو جائے تب بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، کیونکہ آپ کا تو مصمم ارادہ تھا کہ ہم نے اس قوم کی طرف
نہیں جانا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا پختہ ارادہ تھا کہ ہم نے اس قوم جو کمی بیشی کرتی ہے نہیں جانا، لیکن اس اپنے پختہ ارادے کو سپرد کس کے کیا؟ اللہ کے کیا، اور کہا ہمارا رب جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے اور گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ توکلنا، اللہ اللہ کے اوپر ہے، توکلنا ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ لیکن یہاں توکل کا بہترین مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ پہلے آپ نے اسباب اختیار کیے، حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے اسباب اختیار کیے ہیں، پھر توکل اللہ کے سپرد ہوا ہے۔ وہ اسباب کیا اختیار کیے ہیں کہ قوم نے کہا لوٹ آئیں، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں لوٹ سکتا تمہاری طرف، یہ اسباب تو ہو گیا، انکار کر دیا، اب اللہ کے ذمہ یہ ہے سپرد کر دیا کہ ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر ہی ہے، اللہ ہمیں کمیٹڈ رکھے اپنے مشن پہ، ہمارا بھروسہ صرف اللہ کے اوپر ہی ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اب نبی کا انداز تبلیغ اور لائف سٹائل ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نبی ہمہ وقت کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ، اس کے باوجود بھی دعائیں بھی صرف کس کی حضوری ہیں؟ اللہ کے حضور میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، افتح، کھول دے، بیننا ہمارے درمیان، وبین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، واو کا معنی، اور انت تو ہی ہے خیر الفاتحین، بہترین فیصلہ فرمانے والا۔ تو یہاں سے تین باتیں پتہ چل گئیں، اللہ کے نبی اپنا مشن پورا کرتے ہیں، توکل اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور پھر دعائیں بھی کس کے حضور ہیں؟ اللہ کے حضور ہیں۔ جیسے غزوہ بدر میں اللہ کے نبی کا دعائیں کرنا تھا کہ آپ پریشان ہو کر مغموم انداز میں دعا کرتے ہیں تو آپ کو تسلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دعا کبھی بھی چھوٹنی نہیں چاہیے، اس دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے، اگر قبول نہیں ہوتی تو یہ سٹور ہو جاتی ہے، نسلیں اس دعا سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اس لیے اللہ کو مانگنا پسند ہے اور اللہ سے مانگا جائے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ یہ آج کے دور کے لیے ایک جو عالمی دعوت نامہ بن رہا ہے اور عالمی سناریو ہمارے سامنے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اگر ہم مانیں گے تو ہم تو دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ مثلا پوری دنیا اپنی اکانومی کے اعتبار سے انٹرسٹ بیسڈ ہے، آئی ایم ایف سے لے کر ورلڈ بینک، ہمارا پورا بینکنگ نظام، تو اگر سود کو یک لخت حرام قرار لے دیا جائے تو پھر ہر بندہ یہ سوچتا ہے، ماہرین فن، کہ بنے گا کیا؟ تو یہاں اس آیت میں تھوڑی سی تسلی ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ، واو کا معنی، اور کالا کہا، المَلَأُ الَّذِينَ ان بڑے رئیسوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومہ ان کی قوم سے، لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ اگر تم نے اتباع کی، شعیب کی، تو انکم اذا لخاسرون تم تو نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اگر شعیب کی بات کو مانا علیہ السلام تم نے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں اللہ جو ان کا انجام بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے انبیاء کے مشن سے دوری کے بعد چونکہ انہوں نے پیغام نہیں مانا تو اللہ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ اگر وہ مان لیتے تو خسارہ کرنے والے کون ہیں؟ جو ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں خسارہ ہوگا، ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تکبر اور کفر، اللہ کے پیغام سے دوری، ان لوگوں کے ذہنوں میں اللہ یہ کمزوری ڈال دیتا ہے کہ نبی کے پیغام کے اندر تو بڑی کمزوری ہے، ہم مانیں گے تو ہمارا لائف سٹائل بدل جائے گا، ہمارے لیے پریشانیاں ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ فرما رہے نہیں، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ کفر اور تکبر پہ ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ کفر کا معنی ہے جو بالکل کافر ہو، لیکن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کفر اپنے اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو پختہ ایمان نہ رکھتا، جو پختہ ایمان نہ رکھتا ہو، جس کا ایمان کمزور ہو، وہ یہ سمجھے گا کہ انبیاء کے مشن سے وابستگی میرے لیے کمزوری کا باعث ہے، میں خسارے میں چلا جاؤں گا، میرے 100 روپیہ میرے لیے 50 روپے اور لے کے آ جاتے ہیں انٹرسٹ بیسڈ اکانومی میں، تو میں کیوں چھوڑوں اس کو، میں تو خسارہ پا جاؤں گا۔ لیکن اللہ فرما رہے نہیں، مان لو، نہیں مانو گے تو فَآخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، فا کا معنی، پس آخذتہم ان کو پکڑ لیا، ان کو آن لیا، الرجفہ تو زلزلہ نے، ان کو زلزلے نے آن لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فا کا معنی پس، اصبحوا وہ ہو گئے، اصبح یصبح کا معنی ہے ہونا، امسا کا معنی بھی ہے ہونا، اضحیٰ کا معنی بھی ہے ہونا، یہ تینوں افعال ناقصہ کہلاتے ہیں، یعنی پرماننٹ ورب نہیں ہے بلکہ افعال ناقصہ ہیں، نقص ہے ان کے اندر، لیکن یہ تینوں وقتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر اصبح ہو تو اس کا معنی ہے ہونا، لیکن کس وقت میں؟ صبح کے وقت میں، اور امسا کا معنی بھی ہے ہونا لیکن شام کے وقت میں، اور اضحیٰ کا معنی بھی ہے ہونا لیکن چاشت کے وقت میں۔
اس لیے چاشت کی نماز کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو فاصبحوا وہ ہو گئے، کب ہو گئے؟ رات سوئے، لیکن صبح جب ہوئی تو فی دارہم اپنے گھروں میں تھے، جاسمین منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منہ کے بل گرا دیا، تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبی کے پیغام کو مانیں گے تو ہمارا تو بڑا خسارہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کا کام بھی تو کاروبار تھا، باغات تھے، تجارت تھی، ناپ تول میں کمی تھی، جہاں 2 کلو تولنا ہوتا تھا وہاں 1.5 کلو تول لیتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یا تو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ الذین وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا شعیبا شعیب علیہ السلام کی قوم، آپ کے موقف کو، آپ کو، کأن لم یغنوا فیہا ہو کیسے گئے۔ قرآن کا ایک موضوع ہے تشبیہ دینا، اور اس کے اوپر قرآن اپنی مثالیں بھی دیتا ہے۔ یہ مثالیں سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ کبھی مچھر کی مثال ہے، کبھی ہاتھی کی مثال ہے، کبھی ابابیل کی مثال ہے، کبھی انسان کے عقیدہ توحید کو واضح کرنے کے لیے بہت ساری مثالیں۔ یہ بھی مثال ہے، کأن لم یغنوا فیہا وہ ایسے ہو گئے اپنی بستیوں میں، کأن گویا کہ لم یغنوا، اس کا معنی ہے کأن لم یقیموا گویا کہ وہ کبھی اقامت پذیر تھے ہی نہیں، فیہا اپنے گھروں میں، یعنی ملیا میٹ ایسے کر دیا گیا ان کے گھروں کو کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کأن لم یغنوا فیہا، یعنی کہ گویا کہ کبھی وہ اپنے گھروں میں، ان مکانوں میں، ان بستیوں میں آباد ہی نہیں تھے، یعنی نام و نشان ہی مٹا دیا گیا۔ اب کسی خطیب کی لجاجت ہو تو شاید وہ کو لمبی چوڑی اس پہ خطابت بھی ہو سکے، لیکن یہاں قرآن کا سادہ سا جملہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کہ ان کو ایسے مٹا دیا گیا کہ لم یغنوا فیہا گویا کہ اس جگہ پہ وہ آباد ہی نہیں تھے۔ اور حال ہر اس بندے کا وہی ہونا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کا منکر ہے، گویا وہ تھا ہی نہیں۔ اچھا تھوڑا سا اگر ہم غور کریں کہ کچھ لوگوں کا نام مرنے کے بعد ہزاروں سال تک زندہ رہتا ہے، یہ شاید ان کا اخلاص ہے، ان کا تقوی ہے، اور ان کے مد مقابل کو بھی اللہ شاید زندہ رکھتا ہے۔ اگر نمرود کا نام زندہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ حق کی بات تھی، اخلاص کی بات تھی، تو دونوں حق اور باطل کا استعارہ اور نمونہ بن گئے۔ ہمیں اپنی 6 7ویں پشت میں اپنے آباء و اجداد یاد کوئی نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے شاید کہ حق ادا نہیں کیا گیا جو اس دنیا میں آنے کا حق تھا۔ جنہوں نے حق ادا کیا ہے ان کو دنیا آج بھی محمد بن اسماعیل بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ ساری دنیا کا کنسنسس جب بھی اللہ کی بات ہوتی ہے تو کہاں آ کے ٹھہرتا ہے؟ بھئی یہ حدیث بخاری میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث مسلم میں ہے یا نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کون ہے؟ امام شافعی مالک کون ہے؟ نام مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ کے نبی کے مشن سے دور ہوتا ہے، جو اللہ کے نبیوں کے مشن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کو دوام عطا فرما دیتا ہے، دلوں میں زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ اچھا اس قوم کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم نے شعیب علیہ السلام کی بات کو مانا تو پھر تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے نہیں، الذین کذبوا، الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا شعیبا جناب شعیب کو، کانوا هم الخاسرین وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ وہ سمجھتے یہ تھے کہ نبی کے مشن سے وابستگی ہوئی ہماری تو ہم خسارہ پائیں گے، لیکن اللہ فرما رہے ایسا نہیں تھا، نبی کے مشن سے یہ دور ہوئے تو کانوا هم الخاسرین، یہ کیا ہو گئے؟ خسارہ انہوں نے اس لیے پایا کہ یہ نبی کے مشن سے دور ہوئے ہیں۔ آج ذرا پوری امت کو دیکھیں، 58 59 60 ممالک ہیں پوری دنیا میں، سعودیہ سے لے کر پوری دنیا تک ہم عالمی طاقتوں کے قرضوں کے اندر جکڑے بیٹھے ہیں۔ خلافت عثمانی کے زوال کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ اس کو پہلے قرضہ دیا گیا، قرضے کے بعد پھر اور مسائل بھی، ڈیموکریسی کے نام پہ اس کی ریپلیسمنٹ ہوئی، لیکن امت بہرحال نبیوں کے مشن کے ساتھ وابستہ اگر نہیں رہے گی تو ماضی یہ کہہ رہا ہے کہ امت تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ توحید کے منکر نہیں تھے، وہ اس سسٹم کے منکر تھے جو سسٹم حضرت شعیب لانا چاہتے تھے، اور وہ صرف کیا تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں وہ حقوق اللہ تھا کہ کسی کا حق بنتا ہے کہ 100 روپیہ لے کر اس کو 2 کلو چیز دینی ہے تو وہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، جہاں گن کے دینا ہے وہاں پورا نہیں دے رہے، جہاں ناپ کے دینا ہے پورا نہیں دے رہے، جہاں ماپ کے دینا ہے پورا نہیں دے رہے۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی پلاٹیں دیکھ لیں، اپنے پورے ان سسٹم کو دیکھ لیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری تھوڑی سی جگہ بڑھ جائے۔ معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، نظام کو بطور نظام جب نہیں اپنایا جاتا تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ عالم کفر کو میرے اور آپ کی نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں،
حضرت علامہ اقبال کی پوری زندگی اسی مشن کو عام کرنے میں گزری ہے کہ عالم کفر کو میری اور آپ کی نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے روزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ڈونیٹ کر کے مسجدیں بنوا کر مجھے اور آپ کو نمازی بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ خائف کس بات سے ہیں؟ وہ خائف ہیں پولیٹیکل اسلام سے۔ اسلام کو بطور نظام جب ہم اپنائیں گے تو ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جب اسلام کو بطور نظام اپنائیں گے تو ہمیں تو پھر سیاست اپنی اسلام کی کرنا پڑے گی، پھر تو کینڈیڈیٹ کیسا ہوگا اس پہ بھی باتیں ہوں گی، وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا خلافت کے لیے یا کینڈیڈیٹ کے لیے تب بھی اس پہ بات ہوگی۔ معاشرت کی بات ہوگی تو پھر اس میں پردہ بھی آئے گا، حجاب بھی آئے گا، ستر بھی آئے گا، اٹھنا بیٹھنا آئے گا۔ لہٰذا ان کو مسئلہ اگر ہے تو صرف کس سے ہے؟ علامہ اقبال نے اس کے لیے لفظ پولیٹیکل اسلام یوز کیا کہ جب اسلام پریکٹیکلی ہماری زندگی میں آ جائے گا ان کے لیے پھر مسئلہ ہے کہ جی اب مسلمان، تو اب مسلمان کس لیول پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے سارے کا سارا اسلام تو صرف نماز پہ بیس کرتا ہے کہ چلے محلے میں سے اگر 1000 بندے کی آبادی ہے تو 150 بندہ نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے جی سارے پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ایک سسٹم چل رہا ہے، رمضان میں افطاریاں بھی ہو رہی ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن انہیں خوف اس بات سے ہے کہ جب یہ پریکٹیکلی اسلام کی طرف آ جائیں، مثلا نظام تعلیم اسلام کا بن جائے، ہمارا نظام معاشرت اسلام کا بن جائے، ہماری عورتیں گھروں سے تب ہی نکلیں جب اسلام کہتا ہے، ہمارے مرد وہی کچھ کریں جو اسلام کہتا ہے، یہ چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیں، ان میں سے کوئی شراب پیے تو اس کو کوڑے ماریں، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو رجم کر دیں، یہ پھر ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ اور اسی کے اندر قرآن خود کہہ رہا ہے، یہ تو کسی مسلک کے مولوی کی بات ہی نہیں ہے، کہ نبیوں کے مشن سے دوری خسارے کا باعث۔ اس لیے اسلام کا تصور سزا اگر ہوتا تو شاید ہمارے معاشرے میں اتنے جرم بھی نہ ہوتے جو آج ہو رہے ہیں۔ تو الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جھٹلایا جناب شعیب کو، کانوا هم الخاسرین، وہی ہو گئے خسارہ پانے والے۔ اور خسارہ پانا نظام کے حوالے سے فتولا عنہم وقال یا قوم قد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسا علی قوم کافرین۔ فتولا، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، تو فتولا عنہم، فا کا معنی پس تولا، منہ پھیر لیا حضرت شعیب علیہ السلام نے، عنہم، ان سے پھر اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا، وقال، اور کہا، یا قوم، اے قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، لقد تحقیق، ابلغتکم، میں نے پہنچا دیا تم تک، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات کو میں نے تم تک پہنچا دیا، یعنی اتمام حجت ہو گئی۔ وَنَصَحْتُ، واو کا معنی، اور نصحت، میں نے نصیحت کر دی، لکم، تمہیں، دو باتیں کہہ دی، اللہ کا پیغام بھی پہنچا دیا اور نصیحت بھی کر دی، یعنی باتیں دو تھیں، ایک اللہ کا پیغام تھا اور ایک نبی کا اپنا سٹائل تھا، کیونکہ نصیحت کے اندر ہمدردی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا پیغام تو تھا جو وہ پہنچا دیا، بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، کمی بیشی نہ کرو، جو بھی حکم تھا اللہ کا پہنچا دیا۔ لیکن وَنَصَحْتُ لَكُمْ، نبی کا جو ہمدردی کا انداز تھا، اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس بھی اس کے اندر شامل تھی۔ وَنَصَحْتُ، اور میں نے نصیحت کر دی، لَكُمْ، تمہیں، فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، فا کا معنی پس کیفا، اب کیوں کر، کیسے، آسا، میں غم کروں، میں کیسے غم کروں، میں کیسے اب افسوس کروں، اللہ قوم کافرین، اللہ پر، قوم کافرین، کافر قوم کے اس ہولناک انجام پر اب میں کیسے غم کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو اتمام حجت کر دی ہے، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو یہ یہاں تک جو 93 نمبر آیت مبارکہ ہے سورہ اعراف کی، یہاں تک اللہ نے فردن فردن انبیاء کا تذکرہ کیا۔ تھوڑا سا اگر چین میں لائیں تو پہلے تذکرہ کس کا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام۔ اب درمیان میں ایک تبصرہ ہے، اور یہ تبصرہ ہمارا ایک دن کا درس ہے، تقریباً 12 ایک لائنیں ہیں، اور یہ تبصرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا کیوں ہے، اور اس کے بعد پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، اور واحد نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تقریباً کوئی 25 مقامات پہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا 43 مقامات پر، لیکن سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ہے، کتنی دفعہ؟ 136۔
136 ٹائمز قرآن میں حضرت موسیٰ کا قصہ ریپیٹ ہوا ہے 136 مقامات پر، تو اس کا کچھ حصہ اس سورہ اعراف کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اگلی نشست میں تبصرہ ہوگا انبیاء کے پیغامات پر کہ انبیاء جب پیغام لے کر آتے ہیں تو حکمت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ شروع ہوگا۔ اللہ نبیوں کا پیغام ماننے والے لوگوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے، ہمیں اللہ اپنی اطاعت اور اپنے نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔